ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ایمان مکمل ہو اور میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے کچھ ایسے عمل عطا فرما دیے کہ بندہ ان مختصر عمل پر جب عمل کر لیتا ہے، ان چیزوں پر عمل کر لیتا ہے، تو اس کا ایمان بھی مکمل سمجھا جائے گا اور اس کو اللہ کا محبوب بندہ بھی سمجھا جائے گا. سب سے پہلے چیز فرمایا گیا من احب للہ، جو محبت اللہ کے خاطر کرتا ہے آپس میں. روز محشر عرش کے سائے کے نیچے جو بندے رہیں گے، ان خوش نصیب بندوں میں وہ دو بندے بھی رہیں گے جن کے بارے میں فرمایا کہ المتحابون فی اللہ، جو ایک دوسرے آپس میں کوئی دنیا کا مقصد نہیں تھا، صرف ایمانی تعلق سے ان کی محبت تھی. تو ابھی سلمان صاحب سے معلوم ہوا کہ حاجی صاحب کے سارے ساتھی یہاں مسجد کے ہیں بول کے، تو یہ من احب للہ کی مثال ہے. یہ دوستی جو ہے صرف اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے تعلق سے. تو آپسی محبتیں تو تقاضا ہے. انسان کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اپنے بیوی سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، پڑوس سے محبت ہوتی ہے. لیکن ان محبتوں کو اگر تھوڑا سا نیت بدل لیں گے تو اللہ کے لیے محبت ہو جائے گی. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. باہر سے ایک صحابی کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو صاحب گئے میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا انہیں بتا دیا؟ تو فرمایا کہ نہیں بتایا. فرمایا جاؤ ان کو بتا دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے جا کے کہا کہ بھائی میرا ایک خاص تعلق دلی ہے آپ کے ساتھ، میں ہمیشہ آپ کو دیکھتا ہوں تو محبت ہے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہی بتا دو. تو انہوں نے کہا جب مجھے معلوم ہوا ہے تو میں آپ سے آج سے محبت کروں گا. میرے بھی دل میں آپ سے محبت خالص اللہ کے لیے ہوگی. کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن دنیاوی رشتے جتنے ہیں سب رشتے ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے آپس میں دشمن سمجھنے لگیں گے. اس وجہ سے کہ پتہ نہیں کہ میرا کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ مجھے پکڑوا دے، تو کنارہ ہوتا جائے گا. ان میں ایک بندہ وہ رہے گا جو تقوی کی بنیاد پر محبت تھی. وہ آ کے شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جیسے گلے میں ہاتھ ڈال کے دو دوست جاتے تھے، ویسے آخرت میں بھی بے خوف و خطر آپس میں کوئی ایک دوسرے کو شکوہ ہی نہیں تھا تو گلے میں ہاتھ ڈال کے جائیں گے. تو یہ من احب للہ، آپ نے فرمایا کہ کسی سے محبت کرو اللہ کے خاطر. دنیا کہتی ہے ماں باپ سے محبت کرنا ضروری ہے، دنیا سے نہیں، دینی اعتبار سے یہ میرا فریضہ ہے ان کے ساتھ محبت کرنا. میں ثواب کی نیت سے محبت کرتا ہوں. بشری تقاضا ہے بیوی سے محبت کرنا، لیکن شرعی حساب سے جو بیوی کے حقوق ہیں ان حقوق کے اعتبار سے میں محبت کر رہا ہوں. ایک نوالا کھلانا، دنیا کی تہذیب کہتی ہے کہ شوہر ایسا کرے بیوی کو، بیوی ایسا کرے شوہر کو، لیکن شوہر سمجھے کہ یہ میرے لیے نیکی والا عمل ہے. حدیث میں فرمایا گیا لقمہ اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ بیوی کو کھلاؤ. تو یہ ساری محبتیں جو ہے من احب للہ. ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ، ایک بہت اچھا اونٹ تھا، میں اپنے بیٹے کو لے کے دیا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کیا ہر بیٹے کو اونٹ لے کے دیے ہیں؟ تو بولے نہیں یا رسول اللہ،
اس کے ساتھ محبت زیادہ تھی تو اس کو لے کے دے دیا. تو آپ ناراض ہوئے اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا یا اللہ میں اس سے بری ہوں. کیونکہ بیٹے ہونے کے تعلق سے ہر ایک کے ساتھ محبت اس کو برابر ہونا چاہیے تھا. دینا ہو تو سب کو برابر دینا تھا. ایک کو دیا ایک کو محروم کیا. میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو من احب للہ، ایک بچے کے ساتھ محبت زیادہ ہے، ایک بچے کے ساتھ کم ہے، لیکن اللہ کی محبت سکھا رہی ہے کہ دونوں کو برابر دو. اس کو کہا جاتا ہے احب للہ. دوسری چیز فرمایا گیا وابغض للہ، کسی سے دوری بھی کیا ہے، کسی سے بغض بھی رکھا ہے تو وہ اللہ کے خاطر. تو اب یہاں تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے مسئلہ، کسی سے بغض رکھنا کیسا صحیح ہے کیا؟ جبکہ قرآن کریم کہتا ہے قولوا للناس حسنا، ہر ایک کے ساتھ اچھی گفتگو کرو. گنہگار بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو، اس کے ساتھ بھی عزت کے ساتھ پیش آؤ. اب بغض کیسا؟ اللہ والے فرماتے ہیں بغض رکھنا گناہ سے، گنہگار سے نہیں. شرابی ہے تو اس کی عادت کو ناپسند کرنا چاہیے، لیکن اس شرابی کو ناپسند نہیں، اس کو مریض سمجھنا چاہیے. جیسے کوئی بخار والا آدمی ہے، بخار چڑھا ہوا ہے تو ہر ایک رحم کرتا ہے اس پر. تو شرابی کو نفرت کرنا یہ چیز نہیں ہے. اس کی جو عادت ہے اس کو دور کرنے کی فکر کر کے اس کو قریب کر لینا ہے. اس کو قریب کر کے اس کی کیا ضرورت ہے، کیا ٹینشن تھا جس کی وجہ سے اس لت میں پڑا، یہ ساری چیزوں کو جاننا، یہ ایک اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ ہے. وابغض للہ، حالانکہ یہ چیز اسے ناپسند تھی لیکن ایک بندے سے محبت ہونے کے خاطر اسے قریب کیا اور اس عادت کو چھڑانے کے لیے اس نے محنت کی ہے. ایک فاسق و فاجر ہے، اس کے گناہ کو برا سمجھنا چاہیے. ابغض للہ، ایسے نہیں کہ اس کے گناہ میں ہاتھ بٹاتے رہنا. ایک جگہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ جو زیادتی ہے لیکن آپ کا بہت قریبی آدمی ہے، آپ اگر اس طرف جائیں گے تو مظلوم کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو وہاں آپ کنارہ کش ہو جانا. یہ جو ہے ابغض للہ ہے. تو محبت کا معاملہ تو سب سے کرنا ہی ہے، لیکن جہاں برے چیز ہوں، برے چیزوں کو اپنے دل میں اس کی نفرت پیدا کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ سب سے پہلے ان برائیوں سے خود کو اپنے آپ کو بچائے رکھے گا. تیسری چیز فرمایا گیا وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دینا بھی ہو تو اللہ کے خاطر دینا. اب یہ دینا اللہ کے خاطر، ہر ایک انسان تو اللہ ہی کے لیے تو دیتا ہے. قرآن کریم میں کہا گیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کسی کے ساتھ ضرورت مند کو احسان کرنے کے بعد اس احسان کو بھول جاؤ، احسان کو جتلاؤ نہیں. بار بار کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر دیے، اب اس کے ساتھ جب ہم برائی دیکھیں تو ہماری عادت کیا ہوتی، بھائی کیا ہمارا احسان بھول گئے کیا؟ یہ سوال جو ہے یہ بھی شریعت میں، کیونکہ نیکی کے دریا میں ڈال، یہ مثال ہونا چاہیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر مال غنیمت، دشمنوں کی شکست ہو گئی، مسلمانوں کی فتح ہو گئی، اب سب چیزیں بانٹی جا رہی ہیں، مال غنیمت بٹ رہا ہے. ایک دیہاتی قسم کا ایک بندہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے قریب آیا اور چپکے سے جو ہے ایک چھوٹی سی کوئی چیز تھی وہ پیش کر دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص جب اسے کھول کے دیکھے تو دنگ رہ گئے. جو سامنے دشمن بادشاہ تھا اس کا تاج ہے، اس کے اندر ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ وہ تاج ملا ہے اور وہ چپکے سے لا کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ دے رہا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص بہت متاثر ہو کے اس کو دیکھے تھوڑی دیر، پھر پوچھنے لگے بھائی آپ کہاں سے ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ سوال جب ہوا تو وہ آگے بڑھتے ہوئے کہا جس کے خاطر میں نے یہ کام کیا ہے وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا. تو اعطا للہ کی یہ زندہ مثال ہے.
اللہ کے لیے دینا، اس میں کوئی نیت نہیں تھی، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کر دیا، نام تک نہیں بتایا کہ نام بھی بتاؤں گا تو میرا کمال ہو جائے گا۔ تو یہ اخلاص کی ایک نشانی ہے۔ چوتھی چیز فرمایا گیا وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی سے کوئی چیز روکتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے خاطر۔ بیٹے سے بہت محبت ہے، لیکن بیٹے کی جو فرمائش ہے وہ اس وقت میں پوری کروں گا تو اس کے اخلاق پر اثر پڑ سکتا ہے، تو محبت ہوتے ہوئے بھی اس کو سمجھا بجھا کر وہ چیز سے اسے روکنے کی کوشش کرتے رہنا۔ اپنے قریبی آدمی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، دل بھی کہتا ہے کہ میں دوں، لیکن اس وقت میں اگر میں دوں گا تو وہ غلط طریقہ استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی اور شکل بنا دینا۔ جیسے ایک آدمی پیسے مانگ رہا ہے اور وہ قریبی آدمی ہے، دل چاہتا بھی ہے کہ پیسے دوں، لیکن معلوم ہے کہ اگر پیسہ دوں گا تو یہ سیدھے جا کے غلط طریقے میں استعمال کرے گا، اس کے لیے بھائی میں آپ کو بہت کچھ دینے والا ہوں، لیکن امداد جو ہے آپ کو میں دوسری چیزوں سے کرنا چاہتا ہوں، پیسے نہیں دوں گا۔ یہ وَمَنَعَ لِلَّهِ، جو بھی کام کرے اللہ کے لیے۔ تو آپ نے فیصلہ سنایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس کا ایمان مکمل سمجھو۔ تو مختصر سے 4 چیزیں ہیں، محبت بھی اللہ کے لیے، کسی سے دوری بھی اللہ کے لیے، کسی کو دینا بھی اللہ ہی کے لیے، اور کسی سے روک لینا بھی اللہ ہی کے لیے۔ جب ساری چیزیں اللہ کے لیے ہو جائیں تو پھر وہ بندہ اللہ والا ہے۔ اللہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک۔ اللہم انا نسألک الصحة والسلامة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا سید العالمین حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔